السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اولاد اگر بیٹی ہو گئی تو بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو پورا ضرور سنیں، اور ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو قرآن و حدیث کے حوالے سے واقعات سننے کے لیے سبسکرائب ضرور کر دیں اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ دوستو، قرآن مجید نے سب سے پہلے بنات کے متعلق، بیٹیوں کے متعلق انسانوں کا تصور اور نظریہ درست کیا ہے، جو نظریہ اور تصور جاہلانہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ قرآن حکیم نے اس نظریے کی اصلاح پر توجہ کیا ہے کہ بنات، بیٹیاں بھی اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ مخلوق ہے، جس کے کچھ حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں۔ نظریہ کے درستگی کے بعد انسانیت کو اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کے متعلق ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ کیا ہے، جیسا کہ آیت قرآنی میں انہی امور کے طرف رہنمائی کرتی ہے جو امور نسوانی حیات بشری میں ایک نئے انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا يُبَشِّرُ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ دوستو، آئیے اس کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے کہ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو سارا دن اس کا چہرہ بے رونق رہتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اور جس چیز کی اس کی خبر دی گئی ہوتی ہے اس کی آڑ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اسے ذلت کی حالت میں لیے بھڑے پھرے یا مٹی میں گاڑ دے۔ خبردار، ان کی تجویز کیسی بری ہے۔ پھر قرآن عزیز نے انسانیت کو جھنجھوڑا اور جہالت سے بیدار کرنے کے خاطر اس کی ضمیر سے یہ سوال کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قرآن شاہد ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی سے پوچھا جائے گا جو اپنے بیٹیوں کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جب معلوم پڑتا ہے کہ بیٹی ہے، اس کو ماں کے پیٹ ہی میں مار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو دنیا میں آنے کے بعد زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور گڑھا کھود کر کے اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو اس گڑھے میں پھینک کر کے اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ آج تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اپنی بیٹی کا قتل کر دیتے ہیں، اپنی بیٹی کو مار دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کرتے تھے اس سے بھیانک یہ انجام آج ہوتا ہے۔ دوستو، سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کے پاداش میں قتل کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا،
بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند قرار دیا ہے: ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اور غیر کا حق روکنے اور غیر مستحق ہوتے ہوئے اپنا حق مانگنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کی چند بیٹیاں تھیں اور وہ ان کی موت کی آرزو کرتا تھا کہ کب ان کو موت آ جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اس پر غصہ آیا اور فرمایا کہ کیا تم ان کو روزی دیتے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو بچیوں کے بارے میں درست تصور دیا اور حکم دیا کہ ان کو ناپسند نہ کرو بلکہ ان سے محبت کا برتاؤ کرو، اچھے سے پیش آؤ، محبت و شفقت سے پیش آؤ۔ چنانچہ امام احمد اور طبرانی رحمہ اللہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنات سے نفرت مت کرو، یعنی بیٹیوں سے نفرت مت کرو، کیونکہ وہ بے شبہ اور قاتل اور قابل ہے، ان سے محبت و شفقت سے پیش آؤ۔ اس قاعدہ کے اختتام پر ہم علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تفسیر و تشریح کا ذکر کرتے چلیں جو انہوں نے ان آیات کی رقم کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔ دوستو، اس کا معنی زمین و آسمان کی بادشاہیت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا جوڑے جوڑے دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ خوب جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو بیٹا دے گا، کس کو بیٹی دے گا، کس کو دونوں دے گا، کس کو بانجھ کر دے گا، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زوجین کی حالت کو 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ میاں بیوی کی حالت کو 4 اقسام میں، 4 پارٹس میں تقسیم کیا ہے، جن پر ان کا وجود مشتمل ہے، اور خبر دی ہے جو اولاد ان کے مقدر میں رکھی ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے ہبہ اور عطیہ ہے، ہدیہ ہے۔ خدا کی ناراضگی کے لیے بھی بس یہی کافی ہے کہ بندہ اس کے ہبہ کردہ چیز پر ناک بھونیں چڑھائے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلہ میں چند اقوال ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ بیٹیوں کو بوجھ خیال کرتے ہیں، اس لیے ان بچیوں کی خاطر جمعی کے لیے ان کا پہلا ذکر کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا ذکر اس کے لیے مقدم ہے کہ کلام کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، نہ کہ ماں باپ کی چاہت کے مطابق، کیونکہ والدین عموماً بیٹوں کی چاہت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے،
اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے صنف کا ذکر پہلے کیا ہے جیسے چاہتا ہے، لیکن ماں باپ اسے نہیں چاہتے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مقدم رکھا ہے جسے زمانہ جاہلیت والے مؤخر رکھتے تھے، یعنی وہ لوگ بنات کو یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لہٰذا اس تقدیم سے باخبر کیا کہ تمہارے نزدیک جو مؤخر ہے وہ میری نظر میں بیٹیوں پر مقدم ہے۔ غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا ذکر بطور نکرہ کے اور بیٹیوں کا ذکر بطور معرفہ کے کیا ہے، پھر نسوانیت کی تلافی تقدیم ذکر سے اور تاخیر کی تلافی تعریف معرفہ لا کر سے کر دی ہے۔ اس لیے کہ تعریف معرفہ لانا تعریف میں عظمت شان ہوتی ہے، گویا کہ یوں فرمایا کہ وہ ذات جسے چاہتی ہے اسے شہ سوار اور اعلام و فضل کی نعمت سے عطا کرتی ہے، جن کا حال تم پر خوب واضح ہے۔ پھر جب دو کمزوروں کا ذکر ایک ساتھ کیا تو مذکور کو مقدم کر کے دونوں کا حق تقدیم و تاخیر عطا کر دیا۔ اللہ رب العالمین اپنی مراد کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح امام القیم رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جسے اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حق میں بیان فرمایا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بس اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو شاید تم ایک چیز ناپسند کرو، اللہ رب العالمین اس میں بہت زیادہ بینیفٹ رکھا ہے۔ فرماتے ہیں بنات کا بھی یہی حال ہے، بیٹیوں کا بھی یہی حال ہے کہ بسا اوقات بندے کے لیے ان کے بارے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں موجود ہوتی ہیں اور ان سے کراہت کے قباحت کے لیے یہی کافی ہے، ناپسند کی کافی ہے، ناپسند کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ اس چیز سے کراہت اور نفرت کرے جسے اللہ رب العالمین پسند کیا، اپنے بندہ کی عطا کی۔ تو دوستو، بچے اور بچی میں مساوات ہمیں کرنا ہے۔ جب اللہ رب العالمین والدین کو دونوں طرح کی نعمتیں عطا فرمائے، یعنی بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، تو اسلامی نظریہ کے مطابق دونوں کے درمیان برابری کا سلوک کیا جائے گا۔ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو دخول جنت کا ایک سبب قرار دیا۔ مساوات برابری کا سلوک سے مراد یہ ہے بیٹے کو بیٹی پر کسی بھی چیز میں ترجیح نہ دی جائے، محبت و عطا میں دونوں برابر ہیں، ہدیے تحائف گفٹ میں دونوں برابر ہیں، تہذیب علم دونوں میں برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ سلوک ایک ایسی چیز ہے، مساویانہ سلوک ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسانی معاشرہ بھی ناواقف تھا، اور تربیت اطفال کے موضوع پر لکھی گئی مغربی کتب میں بھی خالی ہے۔ بچے کی پرورش بھی اللہ رب العالمین ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ شریعت مطہرہ نے انسانی نفوس کے محض اصلاح و تہذیب کی خاطر ہدایات فراہم کی ہے کہ بیٹیوں کی تربیت ان کے معاملات میں صبر و برداشت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 بچوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے تو قیامت کے روز ان کے 2 انگلی کی طرح اکٹھے ہوں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمہم اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ اس عورت نے سوال کیا لیکن میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ میں نے وہی کھجور اس کو دے دی۔ اس نے اپنی 2 بیٹیوں کے درمیان اسے تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے نہ کھایا۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تھی۔ جو شخص ان بچیوں کی کسی بھی بات میں مبتلا ہو، ان کی اچھی طرح تربیت پرورش کی تو 2 بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنے گی، ایک ڈھال بنے گی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین اس عورت کے لیے جنت کو واجب کر دیا، فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کی جہنم سے آزاد کر دیا۔ امام داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں، پھر ان کو خوب آداب سکھائے، ان کی شادی کر دے، اس کے لیے جنت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں اور 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کی پرورش کرے اور اس کو خوب اچھے طریقے سے رہن سہن سکھلائے، آداب سکھلائے، اس کے متعلق خدا کا خوف رکھے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان پر صبر بھی کرے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کے تنگ دستی پر صبر کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے YouTube